باتیں سب آپ حضرات کے سامنے میں آ چکی ہیں. میں شروع کرتا ہوں اس بنیاد سے کہ جب میں یہاں پر آیا تو کچھ بچوں نے تقریر کی اور کچھ نے نعت پڑھا اور ماشاءاللہ کچھ بچوں نے جو تقریریں پیش کی ہیں اس کا انداز گفتگو بہت ہی اچھا رہا. اللہ ان کی عمروں میں برکت عطا فرمائے اور ان کو ترقی عطا فرمائے. بابو گڑبڑ نہ کرو، دیکھو یہی نظام گڑبڑ ہوتا ہے. دیکھو آئندہ اس کا خیال لیں، ٹھیک ہے؟ پہلے پورا کام ہو جائے اس کے بعد سب کام ہوگا. اب اتنا آسان نہیں اس نظام کو قابو پانا آپ لوگوں کو. بھائی کچھ حضرات پیچھے آ جائیں، بڑے حضرات آ جاؤ اور بچوں کو تھوڑا کنٹرول کیجیے. آپ لوگ بھی تھوڑا جس طرح پہلے آپ نے سنجیدہ ماحول بنایا تھا، تھوڑی دیر کے لیے اتنا ماحول بنایا. دیکھیے اس کو بگاڑنے کی کوشش نہ کریں. یہ بچہ جو آپ کے سامنے میں اس وقت میں بیٹھا ہے، یقیناً اس نے قرآن مقدس کو اپنے سینے کے اندر محفوظ کیا ہے. ہمارے بہت سارے بچے اس وقت میں قرآن مقدس کی تعلیم حاصل کر رہے ہیں. جب بھی کوئی بچہ حافظ بننے کی کوشش کرتا ہے اس پر 3 دور آتا ہے. اس وقت میں بچے کی نگرانی بہت ضروری ہے. جب بچہ قرآن کو حفظ کرنا شروع کرتا ہے اور 5 پارہ سے 10 پارہ کے درمیان میں جب وہ رہتا ہے تو اس وقت میں شیطان اس کو بہکانے کی کوشش کرتا ہے اور بار بار وہ قرآن کو الٹ کے دیکھتا ہے اور پھر شیطان اس کے دل میں بات ڈالتا ہے کہ اتنا بڑا قرآن، اتنی بڑی کتاب، اتنے سارے صفحے تم کیسے یاد کر سکتے ہو. اب دیکھیں گے کہ ہمارے علاقے میں بہت سارے بچے 8 پارے 9 پارے 10 پارے 15 پارے کے حافظ ہوں گے. اس وقت میں اپنا رخ بدل دیتا ہے اور مجھے کہنے میں کوئی جھجک بھی نہیں ہے. انہی بچوں میں ایک بچہ یہ بھی ہے کہ یہ درمیان میں حالات جو بھی ہوں انہوں نے اس راستے کو ترک کرنے کی کوشش کی تھی. خطیب بھائی سے میری پرانی جان پہچان ہے. 2012 میں جب میں ہر دن فجر کی نماز یہاں پڑھا کرتا تو میں نے بلاتی کہ 175 لوگوں سے ملاقات کی. میرے پاس پوری لسٹ موجود ہے. تو ان 175 لوگوں میں سب سے آخری ملاقات خطیب بھائی سے ہوئی تھی. میں ادھر سے آتا وہ اس گلی سے نکل جاتے. شاردا بھائی اور شہباز بھائی اس وقت میں جو ہے میرے دائنے ہاتھ ہوا کرتے تھے. اب شاردا بھائی چونکہ بڑا آدمی بن گیا ہے اس لیے کبھی ملاقات بھی نہیں کرتا ہے. بہرحال تو میں نے ان لوگوں کو پہرا بٹھایا تھا کہ دیکھو خطیب بھائی کدھر سے گزر رہا ہے، ہم سے ملاقات کرانے. ایک دن پھنس گئے وہ اسی گلی میں، پیچھے والی گلی میں. تو ایک وقت آتا ہے اس وقت میں بچہ بھاگنے کی کوشش کرتا ہے. کچھ احساس کمتری بھی ہوتی ہے. جو بچہ ٹوپی پیران لگا کر کے جب چلتا ہے اور خاص طور پر شادیوں میں جب پہنچتا ہے اور اس وقت دوسروں کو بچوں کو دیکھتا ہے بالکل ایک دم ٹپ ٹاپ میں اور وہ ٹائی فائی میں دیکھتا ہے تو اس وقت میں اس بچے کے اندر احساس کمتری ہوتی ہے کہ میں نے اس راستے کو کیوں چنا. بعض بچے تو وہیں سے اپنا پلٹی مار دیتے ہیں. اور پھر جب بچہ 15 پارہ سے 20 پارے کے بیچ میں ہوتا ہے پھر اس وقت میں ایک مرتبہ شیطان اس کے پیچھے لگتا ہے. آج میں کشن گنج گیا تھا، مولانا خالد صاحب اسلام پور سے آ رہے تھے. ان کے مدرسے کا ایک بچہ بھاگ گیا تھا ڈر نہیں آتا. وہ ٹوپی اتار کے چل رہا تھا راستے پہ. مولانا اتفاق سے جو ہے موٹر سائیکل سے گئے تھے کشن گنج سے. تو انہوں نے اس بچے کو کہا کیا رے تم تو میرے مدرسے کا بچہ ہو، کہاں بھاگ رہے ہو؟ کہا بیٹھو میرے موٹر سائیکل میں. اس کو موٹر سائیکل میں بٹھایا. پچھم بالی میں الطاف بھائی سے ملاقات کرنی تھی. وہ بولے کہ ہم لوہاگرہ میں ہیں. پھر ہم لوگ میں چونکہ 4 ویلر میں تھا تو میں اس بچہ بھی ساتھ میں آیا. لوہاگرہ میں مغرب کی نماز پڑھی. وہ بچہ پیچھے سے بھاگ گیا. 15 پارے کا.
اللہ ان کو ہدایت دے۔ یہ وقت ہوتا ہے کہ جب پھر شیطان جو ہے اس کو پچھاڑنا چاہتا ہے کہ یہ قرآن کو اپنے سینے کے اندر محفوظ نہ کر لے، اور پھر جب 20 پارہ سے 30 پارہ کا جو رہتا ہے نا، 25 پارہ 30 پارہ، یہاں تو جا کر کے بچہ بالکل ہی بھاگنے کی کوشش کرتا ہے کہ اس کو یاد کرنا، پھر اس کو یاد رکھنا، پھر رمضان قریب آ رہا ہے، سب کہے گا تراویح سنو، اب کاہے کو اتنا جھمیلا نہیں پڑوں گا۔ اسی وجہ سے مدارس میں سینکڑوں کی تعداد میں، ہزاروں کی تعداد میں بچے جاتے ہیں، مکاتب میں بھی اس میں سے کوئی 1-2 ہیرا نمونہ نکلتا ہے، اس میں الحمدللہ یہ بچہ بھی ہے۔ آپ دعا کریں کہ اللہ رب العزت ان کو قرآن کو یاد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مسئلہ یاد کرنا نہیں ہے، اللہ کہتا ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ اللہ فرماتا ہے کہ اگر کوئی قرآن کو یاد کرنا چاہے تو اللہ فرماتا ہے کہ میں نے یاد کرنا اس کے لیے آسان کر دیا۔ چنانچہ آپ اندازہ لگائیے، ایک بچہ شروع سے آخر تک 10ویں 12ویں کلاس تک پڑھتا ہے، اور پھر اس کے بعد پڑھنے کے کئی زمانے کے بعد آپ اس کو کسی بھی کتاب کا کوئی چیپٹر سنانے کے لیے بولیے، کوئی نظم، کوئی ترانہ سنانے کے لیے بولیے، بھول جاتا ہے۔ مگر قرآن ایک ایسی کتاب ہے 40 سال 50 سال ہو جاتا ہے، 70 سال ہو جاتا ہے، اس کے باوجود بھی وہ حافظ قرآن کو بھولتا نہیں ہے۔ یہی تو معجزہ ہے۔ میں آخری بات کہا کہ دعا کروں گا کیونکہ کھانا وغیرہ بھی ہے۔ قرآن کو یاد کرنا بہت بڑی بات ہے، لیکن اس سے زیادہ بڑی بات جو ہے اس کو یاد رکھنا۔ قرآن مقدس کے اندر ایک آیت میں اللہ فرماتا ہے کہ بعض لوگ ایسے ہوں گے جن کو حشر کے میدان میں اندھا اٹھایا جائے گا، وہ اللہ سے سوال کریں گے یا اللہ میں تو دنیا کے اندر بینا تھا، میں دیکھ سکتا تھا، آپ نے اندھا کیوں اٹھایا؟ تو اللہ کی طرف سے جواب آئے گا جس طرح تو نے میرا قرآن کو بلا دیا ایسی میں نے تجھے اندھا کر دیا۔ قال رب لما حشرتنی اعمی وقد كنت بصیرا، آپ نے مجھے اندھا کیوں حشر کے میدان میں اٹھایا، میں تو دیکھنے والا تھا۔ اب بہت بڑی ذمہ داری حافظ قرآن کے حفظ کرنے والے کی ماں، قرآن کے حفظ کرنے والے کا باپ، ان کا بھائی، چچا، ان کی پوری فیملی پر ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے 2 اعتبار سے۔ ایک تو اس کی نگرانی کرنا، کیا وہ قرآن کی تلاوت کر رہا ہے یا نہیں، اس لیے کہ قرآن ایک ایسی چیز ہے جب ایک حافظ اس کی تلاوت کو چھوڑ دے گا تو وہ سینے سے نکل جائے گا، نکل جائے گا۔ ایک تو یہ، دوسرا نظر انداز کرنا ہے، اس لیے کہ جو حافظ بنے گا وہ سب سے زیادہ بدمعاشی کرے گا۔ ایک عام بچہ ہے، اس کے پیچھے کوئی شیطان نہیں، کوئی بات نہیں، ٹھیک ہے یہ تو میرا ہی کام کر رہا ہے۔ لیکن جب کوئی بچہ پڑھنے لگتا ہے یا حافظ قرآن بنتا ہے، اب وہ شیطانوں کی ٹولی اس کے پیچھے لگتی ہے، چل تو موبائل دیکھ، فلم دیکھ، جوا کھیل، پیسہ کھیل، یہاں جا وہاں جا۔ یہ سارے جو شیطانوں کی ایک پوری ٹولی ہوتی ہے وہ اس حافظ قرآن کے پیچھے لگ جاتی ہے کہ جس مقام پر یہ پہنچا ہے وہاں سے اس کو گراؤ۔ اور کچھ لوگوں کو بھی وہ شیطان ساتھ کر لیتا ہے، اسی وجہ سے آپ دیکھیں گے کہ اچھا حافظ صاحب گلی کھلائی، ہاں جانے میں آتی حافظ صاحب جانی نا، اور پناہ موبائل دو جانی نہیں تو وہ شیطانوں کے ساتھ میں کچھ لوگ ہو جاتے ہیں۔ ایک بات یاد رکھیں، حضرت شیخ مولانا زکریا رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے لکھا ہے کہ حافظ اور عالم یعنی تعلیم والے، یہ جو اللہ والے ہیں یہ اللہ والے لوگ ہیں۔ انہوں نے لکھا ہے کہ ان کی غلطیوں کو نظر انداز کرو، ممکن ہے جو علم اس نے اپنے سینے کے اندر رکھا ہے اس علم کی بنیاد پر اللہ اس کو نجات دے دے، مرنے سے پہلے توبہ کی توفیق دے دے، اور اللہ اپنے رحمت کے سائے میں اس کو جگہ دے دے۔ تمہارے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، تم کیا امید لگائے رکھتے ہو؟ اس لیے 2 باتیں، ایک تو نگرانی کرنی ہے کہ یہ قرآن کی تلاوت کر رہا ہے یا نہیں، ہمت اور حوصلہ دینا ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ غلطیوں کو نظر انداز کرنا ہے۔ نظر انداز کا کیا مطلب ہے؟ نظر انداز کا مطلب یہ نہیں کہ ہم ان کو نہ ڈانٹیں،
تنبیہ ضروری ہے مگر تنبیہ کو دائرے میں رہ کے کرنا ہے، تفصیل کا موقع نہیں۔ اور تیسری چیز، ہمارے علاقے میں سب سے بڑی مصیبت کیا ہے کہ جب بچہ حافظ یا مولوی بن جاتا ہے تو وہ اب ایک باپ کے 4 بیٹے ہیں، اس میں ایک بیٹا جو ہے بیچارہ انجینئر بن گیا، ایک ٹھیکیدار بن گیا اور ایک ٹیلر بن گیا، اور وہ سب جو ہے 25,000 50,000 لاکھ روپے میں نہ کما رہا ہے۔ اب ایک بچہ حافظ بن گیا بیچارہ، اب حافظ صاحب کو کیا ملتا ہے؟ جو مکتب میں لوگ پڑھاتے ہیں جو ہے مفتی صاحب وغیرہ، ان لوگوں کو پوچھئے کیا ملتا ہے؟ 100 روپے مشکل سے آدمی دیتا ہے، 200 روپے مشکل سے دیتا ہے، اگر 1000 روپے کہیں دے دے تو نور والا نور۔ اب بیچارہ کیا پیسہ کمائے گا؟ وہ تو 5000 مشکل سے میں کہہ رہا ہوں 5000، ورنہ تو عام طور پر میں دیکھتا ہوں مکاتب میں 3000 4000 اور کیا حضرت ایسا ہی ہے 3000 4000 5000، پتہ نہیں اللہ کیسی برکت دیتے ہیں کہ وہ تو پھر مکتب پڑھانے والوں کے کپڑوں کے کریج بھی کبھی نہیں ٹوٹتی ہے، یہ بھی ایک عجیب بات ہے۔ اب باپ کیا سوچتا ہے کہ میرا 3 بیٹا جو زیادہ پیسہ کما کے دے رہا ہے یہ حافظ بھی دے، اسی وجہ سے جب گھر بنانے کی بنیاد ڈالتا ہے تو کہتا کہ استاد تینوں جناب نے بنا پیسہ دو تو بن بھی نہیں دینی پڑے۔ یہ حالات ہیں ہمارے یہاں پر، اس لیے بھائیوں کا سپورٹ، والدین کا سپورٹ، جب ایک حافظ قرآن ایک عالم دین کے ساتھ میں ہوگا تبھی وہ اس چیز کو باقی رکھ پائے گا، اس چیز کو باقی رکھ پائے گا۔ اس لیے اس کی طرف بے انتہا توجہ دینے کی ضرورت ہے۔